ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر اور مالٹا کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی مسائل زیر بحث آئے۔ صاحب سمو امیر نے آج فلپین کے سفیر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے، اور وزیر سماجی ترقی و خاندان نے معذوروں کی سرپرستی کے لیے قطر کے مقامی اور بین الاقوامی کردار کا ذکر کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ مالٹا کے صدر جارج ویلا کے درمیان آج دیوان امیری میں سرکاری مذاکرات ہوئے ہیں۔ آج کے ان مذاکرات میں دونوں دوست ملکوں کے آپس کے تعلقات انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر انویسٹمنٹ، تعلیم، کلچر اور سیاحت کے شعبوں میں مزید فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل بھی آج کے ان مذاکرات میں زیر بحث آئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکھواری، اسپورٹس اینڈ یوتھ کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی، وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی النعیمی اور وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی بھی آج کے ان مذاکرات میں شریک تھے، جبکہ مالٹا کی طرف سے وہاں کے وزیر مالیات و ملازمت جناب کلائڈ کاروانا اور تعلیم، اسپورٹس، یوتھ، تحقیقات اور جدت کے وزیر ڈاکٹر کلفٹن گریما نے ان مذاکرات میں شرکت کی۔ صاحب سمو امیر نے مالٹا کے صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ اس سے پہلے جب مالٹا کے صدر دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ سرکاری طور پر استقبال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ جیبوتی کے صدر اسماعیل عمر جیلا کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ جیبوتی کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ جیبوتی کے وزیر اعظم جناب عبد القادر کمیل محمد کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح دیوان امیری میں جمہوریہ فلپین کے سفیر جناب ایلان الٹیمبایان نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ہوئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے قطر فلپین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سفیر محترم کی کوششوں کے اعتراف میں انہیں الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی توفیق و کامیابی اور دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ فلپین کے سفیر نے ملک میں ان کے کام کے دوران ان کے ساتھ تعاون پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے بھی ملک میں جمہوریہ فلپین کے سفیر جناب ایلان الٹیمبایان نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے ان کی توفیق و کامیابی اور دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجلس شورا نے آج اس کے صدر جناب حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں اپنا ہفتہ روزہ اجلاس منعقد کیا۔ شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفضالہ نے اجلاس کے آغاز میں آج کے اجلاس کا ایجنڈا پڑھ کر سنایا، جس کے بعد سابقہ اجلاس کے محضر نامے کی منظوری دی گئی۔
سماجی ذمہ داری کے علاقائی نیٹ ورک نے شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن اسلیتی کو سوسائٹی کی اہلکار عرب لیڈر خاتون کا ایوارڈ برائے 2022 دیا ہے۔ سماجی ذمہ داری کی بین الاقوامی سفیر ڈاکٹر محمد بن سیف الکواری نے شورا کونسل کی عمارت میں انہیں یہ اعزاز دیا۔ نیٹ ورک کے متعدد اعلی اہلکاران بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری کے ساتھ آج جمہوریہ مالٹا کے فائنانس اور ریکارڈنگ کے وزیر جناب کلائیڈ کاروانا نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے شعبوں کی تلاش اور اقتصادیات، سرمایہ کاری اور تجارت کی اہم ڈیولپمنٹس پر بات چیت کی گئی۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اور اب بھی مقامی اور بین الاقوامی سطحوں پر معذوروں کی سرپرستی کے لیے ہر ممکنہ وسائل فراہم کر رہا ہے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان نے آج عرب لیگ کے سیکریٹریٹ اور اس کے ڈیولپمنٹ اور سماجی پالیسیوں کے ادارے اور اقوام متحدہ کے تعاون سے معذوروں سے متعلق منعقد کی جانے والی دوسری ورکشاپ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ ورکشاپ معذوروں کی عربی درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن سے متعلق ہے۔ عرب علاقے میں معذوروں کی یا معذوری کے شعبے میں پالیسیاں تیار کرنے والے اعلی اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھی۔ دوحہ شیرٹن ہوٹل میں منعقد کی جانے والی اس ورکشاپ کا مقصد دنیا کے مختلف خطوں کی سطح پر معذوروں کی عرب کلاسیفیکیشن یعنی درجہ بندی کی منظوری دینا ہے۔ مغربی ایشیا کی اسکوا تنظیم کی اقتصادی اور سماجی کمیٹیوں کا تعاون بھی اس ورکشاپ کے انعقاد میں حاصل کیا گیا ہے، اور اس ورکشاپ میں عربی درجہ بندی کے لحاظ سے بنیادی اصول مقرر کیے جائیں گے اور معذوری کی موجودہ عالمی ایویلیویشن کی روشنی میں مختلف تجربات اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہوئے مستقبل کی راہ ہموار کی جائے گی۔ سابقہ ورکشاپ میں طے کیے جانے والے امور اور موجودہ حالات کا تقابل بھی کیا جائے گا۔ اسکوا میں معذوری سے متعلق امور کے علاقائی مشیر ڈاکٹر علا اسبیعی نے قطر ریڈیو کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سابقہ ورکشاپ کے نتائج اور کسی بھی معذور کو درپیش مشکلات میں کمی لانے سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، في البداية طبعا يجب ذكر أن ما توصلنا إليه في الورشة الأولى هي مبادئ عامة ومكونات لما يجب أن يتضمنه برنامج التقييم والتصنيف، ولكن کہ پہلی ورکشاپ میں ابتدائی اصول طے کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ معذوری کے شعبے میں کام کرنے کے بنیادی نکات اور اصول کیا ہیں، اور معذوری کے مفہوم اور مطلب کی وضاحت کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ معذوری کا مفہوم اب تک یہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی معذور کی صحت اور اس کی ہیلتھ کنڈیشن کو بنیاد بناتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے، لیکن معذوری کے نئے عالمی مفہوم میں اس تصور کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ معذور کو درپیش مشکلات اور اس کے حالات کی درجہ بندی کی جائے اور دیکھا جائے کہ کون سا مریض کس طرح کے حالات، ماحول اور ایٹماسفیئر میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وضاحت میں انہوں نے بتایا کہ ایک فیملی اس کے ہاں موجود کسی معذور کو تعلیم کے لیے اسکول بھی لے جاتی ہے، اس کی تفریح کے لیے اسے تفریحی مقامات پر لے جاتی ہے اور ہر لحاظ سے اس کے ساتھ ایک پازیٹو رویہ اپناتی ہے، اور پھر ایک دوسری فیملی ہے جو اپنے معذور کو کسی جگہ بند رکھتی ہے، کسی تعلیمی ادارے میں نہیں لے جاتی، کسی سے ملنے جلنے نہیں دیتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس پر ترس کھائیں گے، بدنامی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ اسے کسی کے سامنے بھی نہ آنے دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کے ہاں معذور موجود ہے۔
تو ان دونوں فیملیوں کے دونوں معذوروں کی درجہ بندی الگ الگ ہوگی اور اپنے معذوروں کے مسائل میں بہت زیادہ دوسری فیملی اپنے معذور کی مسائل میں اضافہ کر دیتی ہے. پھر معذوری کے شعبے میں قطر کی کوششوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطر کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو اس شعبے میں بہت ترقی کر چکے ہیں اور ہمیں قطر کے اس کردار پر فخر ہے کہ اس نے اس شعبے کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنا لیا ہے. مکمل معلومات فراہم کی جاتی ہیں اور قطر عالمی سطح پر اعلیٰ ترین مقام حاصل کر چکا ہے اور قطر کے اشرف اللہ سینٹر کو اب عالمی شہرت حاصل ہو چکی ہے. قطر کی جانب سے اتنی بڑی ورکشاپ کا انعقاد اور اس شعبے کو فراہم کی جانے والی غیر معمولی مدد قطر کی اس نیت اور ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ اس شعبے کی عالمی ترقی کا ساتھ دیا جائے اور اب عالمی درجہ بندی کے مطابق عربی درجہ بندی کا ایک متحدہ مفہوم طے کر لیا جائے اور قطر اس میدان میں اور بھی بہت سے کام کرنے والا ہے. مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت نے ریاض میں برادر ملک سعودی عرب کے چیف آف سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویدی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات، دو طرفہ فوجی تعلقات اور انہیں مزید بڑھانے کے وسائل پر گفتگو کی گئی. قطری مسلح افواج کے چیف آف سٹاف نے سعودی جوائنٹ فورسز کے ہیڈ کوارٹر، ایڈوانس الیکٹرانک کمپنی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اسلامی اتحادی فوجی سینٹر کا بھی دورہ کیا. قطر اور برادر ملک سعودی عرب کوشش کر رہے ہیں کہ امن و سلامتی کی خدمت اور استحکام میں اضافے کے لیے آپس میں دفاعی اور فوجی تعاون کو مزید فروغ دیا جائے. لیبیا کی پریزیڈنسی کونسل کے نائب صدر جناب عبداللہ حسین اللافی سے لیبیا کے لیے قطر کے سفیر جناب خالد محمد بن زابن الدوسری نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے. آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے. صاحب سمو امیر اور مالٹا کے صدر کے درمیان آج سرکاری مذاکرات ہوئے، جن میں دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی موضوعات زیر بحث آئے. صاحب سمو امیر نے آج فلپین کے سفیر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے اور وزیر سماجی ترقی و خاندان نے معذوروں کی سرپرستی کے لیے قطر کے مقامی اور بین الاقوامی کردار کا ذکر کیا ہے. ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. فی امان اللہ. ہمارا اگلا بلیٹن. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.